آئیے ہم چند ایک کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 3 یا 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہوں اور دوسری رکعت میں جسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، اس قاعدہ اولا میں اگر آپ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد آپ اتحیات پڑھتے ہیں، عبدہ و رسولہ کے پڑھنے کے بعد اگر آپ بھولے سے درود پاک شروع کر دیتے ہیں اور آپ نے اگر اللہم صلی علی محمد اتنا یا اس سے زائد پڑھ چکے یا دعا بھی پڑھ چکے ہیں، اب یاد آیا کہ میں نے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، تو فوراً کھڑے ہو جائیے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات آخری رکعت میں جسے ہم قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، انسان بیٹھا ہوتا ہے اور اس قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد غلطی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کھڑا ہوا تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو 4 رکعتیں مکمل پڑھ لی ہیں، تو اب وہ بیٹھ جائے اور دائیں طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر لے، 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ سے اتحیات پڑھ لے تو سلام پھیر لے، نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز وتر جو ہے، عشاء کی نماز میں ہم وتر ادا کر رہے ہیں اور وتروں کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اگر یہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت میں لائی اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے بجائے رکوع میں چلے گئے اور پھر یاد آیا کہ میں نے تو دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ چند ایک باتیں سجدہ سہو کے حوالے سے عرض کی، ورنہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، واجبات ہیں جن کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔